الرحيم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ صدق اللہ العظیم۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے امتحانات کا تذکرہ چل رہا تھا۔ پہلا امتحان جو ان کو آگ میں ڈالا گیا، دوسرا امتحان یہ ہوا کہ جب اللہ رب العزت نے بخیر و عافیت آگ سے باہر نکالا تو کچھ وقت گزرنے کے بعد آپ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے شام کی طرف ہجرت کرنے کا حکم فرمایا۔ تو یہ بھی بڑا امتحان تھا کہ اپنا وطن چھوڑنا، اپنی قوم چھوڑنا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اماں ہاجرہ کو لے کر شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ تیسرا امتحان کہ شام میں کچھ وقت گزرا تو وہاں سے پھر اللہ رب العزت نے آپ کو حکم فرمایا۔ یہاں اللہ رب العزت نے شام کے اندر آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں بیٹا عطا فرمایا، بڑھاپے کے اندر۔ تو آپ کو حکم فرمایا کہ یہاں سے بھی آپ ان کو لے کر نکلیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اماں ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں سے لے کر نکلے، چلتے رہے، اور جب پہنچے حجاز مقدس میں جو چٹیل میدان تھا، نہ پانی تھا، نہ کوئی سبز و شاداب کی وادی تھی، بے آب و گیاہ، جنگل بیابان میدان تھا۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اب یہیں ٹھہر جاؤ اور ان کو یعنی اپنی بیوی اور بچے کو یہاں چھوڑو اور واپس شام کی طرف جو ہے وہ نکل جاؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوری طور پر ایک تھیلی کھجور کی تھی، وہ اماں ہاجرہ کے حوالے کی، اور ایک مشکیزہ پانی کا وہ ان کے حوالے کیا، اور واپس جو ہے وہ شام کی طرف پلٹے۔ اماں ہاجرہ آوازیں دیتی رہیں، پوچھتی رہیں کہ کدھر جا رہے ہیں، ہمیں یہاں اکیلے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو جب آپ نے یہ پوچھا کہ اللہ کے حکم سے ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں، میں اللہ کے حکم سے تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پھر اماں ہاجرہ نے کہا کہ اگر اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو وہ ہمیں کافی ہے، وہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ اور پھر وہ سارا قصہ آگے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا امتحان تھا کہ بیوی اور چھوٹے بچے کو اس طرح ایسی وادی کے اندر چھوڑنا کہ جہاں نہ چرند، نہ پرند، نہ کوئی انسان، نہ حیوان، اور نہ پانی، یعنی ضروریات زندگی کی کوئی بھی چیز میسر نہ ہو، ایسے مقام پر اپنی بیوی اور چھوٹے بچے کو چھوڑ کر جانا اللہ کے حکم سے وہ بڑا امتحان تھا، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ وہاں سے پھر آپ واپس شام آ گئے، اور وقتاً فوقتاً ان کی دیکھ بھال کے لیے چکر لگایا کرتے اور واپس آ جاتے۔ پھر وہاں اللہ رب العزت نے زمزم جو ہے وہ جاری فرمایا، اور اس کی وجہ سے پھر وہاں آبادی ہوئی، اور مکہ مکرمہ جو ہے وہ آباد ہوا۔ تو چوتھا امتحان، حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے خواب کے اندر حکم دیا کہ اسماعیل کو ذبح کر دو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے خواب کا ذکر کیا۔ بیٹے نے کہا کہ جیسا ففعل ما تؤمر، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس کو پورا کر دیجئے، آپ انشاءاللہ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مینا کے اندر آ گئے۔ وہاں پھر وہ 3 مقام پر شیطان نے روکا، آپ نے کنکری ماری، اور اس کے بعد آپ نے اپنے بیٹے کو فلما اسلم وتلہ للجبین، پیشانی کے بال لٹایا اور پورے زور سے چھری چلائی، لیکن چھری اللہ کے حکم سے نہیں چلی۔ تو وہاں پھر وہ اللہ کی طرف سے فدیہ آیا جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح فرمایا۔ تو
تو یہ چوتھا امتحان بھی بڑا کٹھن امتحان تھا جس کو ابراہیم علیہ السلام نے پورا فرمایا اور اس کے اندر وہ کامیاب ہوئے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ کہ ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا چند باتوں میں جس کو ابراہیم نے پورا کیا۔ تو جب اس نے ہمارے ان امتحانات کو پورا کیا تو پھر ہم نے ان کو انعام دیا انی جاعلک للناس اماما کہ ہم اس پر اب آپ کو پوری انسانیت کے لیے پیشوا بنا رہے ہیں، یہ ہم نے تمہیں ان امتحانات کو پورا کرنے پر انعام سے نوازا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر جب آپ کو یہ انعام دیا گیا تو آپ نے پھر دعا کی قال ومن ذریتی کہ اللہ مجھے آپ نے یہ منصب عطا فرمایا ہے تو میری اولاد میں بھی اس منصب کو جاری و ساری فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ درخواست منظور فرمائی، لیکن ساتھ شرط یہ لگا دی کہ میں وعدہ تو کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ منصب آپ کی اولاد میں چلے گا، لیکن لا ینال عہد الظالمین میرا یہ وعدہ جو آپ کی اولاد میں سے ناانصاف ہوں گے، ظالم ہوں گے، ان کو شامل نہیں ہوگا۔ یہی صورتحال رہی کہ نبوت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی نسل میں چلی، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا اسرائیل لقب تھا، ان کے خاندان میں چلتی رہی، ہزاروں انبیاء آئے، لیکن جب انہوں نے پھر انبیاء کے ساتھ ناانصافی شروع کر دی، قتل کرنا شروع کر دیا انبیاء کو، اور تورات انجیل پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اور کبھی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، یعنی شرک کرنا شروع کر دیا، ناانصافی اللہ کے احکامات کے ساتھ ناانصافی شروع کر دی، تو پھر اللہ رب العزت نے یہ نبوت والا منصب بنی اسرائیل سے چھین کر بنی اسماعیل میں منتقل فرمایا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے مبعوث فرمایا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جب تک، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک وہ اس منصب کے قابل رہے تو یہ منصب ان کی اولاد میں سے چلتا رہا، بنی اسرائیل میں سے چلتا رہا، اور جب وہ اس منصب کے اہل نہ رہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، تو اللہ تعالیٰ نے منصب کو بدل دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں منتقل فرما دیا۔ اور یہود جو اس کو اپنا حق سمجھتے تھے کہ یہ نبوت جو ہے یہ ہمارا حق ہے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جو ہے وہ خاندان میں سے نہیں ہے، اس لیے ہم ان پر ایمان نہیں لاتے، تو اس کی وجہ اللہ رب العزت نے یہ بیان فرما دی کہ تمہارے خاندان سے نبوت اس لیے چھینی گئی کہ میرا یہ وعدہ تھا کہ جب تک تم میرے اصولوں پر، میرے احکامات پر عمل پیرا رہو گے، یہ منصب تمہارے خاندان میں سے چلے گا، اور جب تم میرے احکامات سے ہٹ گئے اور جو ہے ناانصافی کرنے لگے، شرک کرنے لگے، تو میں نے تم سے یہ منصب چھین لیا اور بنی اسماعیل میں جاری و ساری کر دیا۔ لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جیسے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد اسرائیل تھے اور جو ہے نبی بنی اسرائیل کہلوائے، تو اسماعیل بھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہے۔ تم یہ بھی تمہارا بہانہ ہی ہے، پہلے ایک بھائی کی اولاد میں سے تھی، اب دوسرے بھائی کی اولاد میں سے نبی آ گئے ہیں، تو اب ہیں تو وہ دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، تو یہ بہانے مت تراشو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی یہ اولاد ہے، اور ملت اسلامیہ ہی ملت ابراہیمی ہے، اس کو مانو اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ اور ایک اور بات جو اس سے سمجھ آ گئی کہ ہمیشہ جو ہے وہ دین کے اندر مقتدا اور پیشوا دین میں اسی کو حاصل ہوگا جو منصف ہوگا، جو دیندار ہوگا اور احکامات شرعیہ کا پابند ہوگا۔ جو احکامات شرعیہ کا پابند نہیں ہوگا، مشرک ہوگا اور ظالم ہوگا، اس کو اللہ رب العزت دین میں مقتدا اور پیشوا اور دین کی امامت کا کام اللہ تعالیٰ اس کے سپرد نہیں فرماتے۔ ترجمہ سن لیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ
اور جب امتحان لیا ابراہیم علیہ السلام کا اس کے پروردگار نے چند باتوں میں پس پورا کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو، قال انی جاعلک للناس اماما، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں اے ابراہیم بنانے والا ہوں آپ کو لوگوں کا پیشوا۔ قال ومن ذریتی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور میری اولاد میں سے بھی یا اللہ یہ منصب جاری و ساری فرمائیے۔ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ رب العزت ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے لیکن میرا یہ وعدہ ظالموں کو شامل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنوں میں امتی بنائے، اللہ رب العزت کے احکامات کا پابند بنائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔